الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و مرشدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن سار علی دربہ ونسج علی منوالہ الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، تزکیہ سیریز کی اس نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرمائے، دلوں کا تزکیہ فرمائے، ہمارے ظاہر اور باطن کو طہارت عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ تزکیہ سیریز کے اس نئے سیشن میں جو ہے ہم صحبت پر گفتگو کر رہے ہیں، مگر آج ہم اپنی گفتگو کو ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جا رہے ہیں، جو ہم صحبت کا ایک اثر کا جائزہ جو ہے اس موضوع کے تحت لیں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ عالم اسلام کی مشہور مسجد آیا صوفیہ جو ہے اسے گزشتہ دن جو ہے وہ دوبارہ اس کی حیثیت کو بحال ہے. لہذا ضروری ہے کہ ہم یہ بات جانیں، اور کل سے لے کر آج تک پوری دنیا میں جو وسائل اعلام ہیں، جو میڈیا ہے، جو نشر و اشاعت کے جو ذرائع ہیں، وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں، اس بات پر جو ہے توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک کنیسہ کو، چرچ کو جو ہے وہ مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ بات ایسی نہیں ہے. لہذا ضرورت ہے کہ ہم حقیقت کو جانیں، ہم اصل صورتحال کو سمجھیں اور اس کے بارے میں جانیں کہ آیا صوفیہ کی جو مسجد ہے اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور جو کل کا واقعہ ہے وہ اس کی حقیقت کیا ہے. ساتھیوں، کسی کنیسہ کو جو ہے وہ مسجد میں نہیں تبدیل کیا گیا ہے، بلکہ ایک مسجد جسے میوزیم بنا دیا گیا تھا، طاقت کے زور پر، عوام کی مرضی کے خلاف اور تمام انسانی اصول اور ضوابط اور عالمی قواعد اور قانون، رول، ریگولیشن اور لا کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مسجد جو ہے جسے اپنے سیکولرزم کے اظہار کے لیے، اپنی لادینیت کے اعلان کے لیے، اپنی جو ہے ناوابستگی کے بیان کے لیے ایک مسجد، سینکڑوں سال کی قدیم مسجد، جسے طاقت کے ذریعے سے، فوجی قوت کے ذریعے سے ایک ڈکٹیٹر نے، ایک آمر نے، ایک جو ہے ظالم نے جو ہے اس مسجد کو جو ہے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا. اس کی حیثیت کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کوشش جو ہے یہ کسی جو ہے آمرانہ انداز میں نہیں کی گئی ہے، حاکمانہ انداز میں نہیں کی گئی ہے، بلکہ قانون کی پیروی کرتے ہوئے کی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ آیا صوفیہ جو مسجد تھی، جو 1934 تک مسجد کے طور پر جس کا استعمال ہو رہا تھا، جس میں اذانیں دی جا رہی تھیں، نمازیں ادا کی جا رہی تھیں، اور چند سالوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے جس میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں ہو رہی تھیں، اس مسجد کو کمال اتاترک نے اپنی سیکولرزم اور لادینیت کے اظہار کے لیے اس مسجد کو بند کر کے اور اس میں ایک میوزیم جو ہے اسٹارٹ کر دیا تھا. اور جو کل واقعہ ہوا ہے وہ محض یہ ہوا ہے کہ اس کی مسجد کی، اس کی اپنی حیثیت کو جو ہے وہ برقرار کیا گیا ہے وہاں کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کہ مسجد کو جو ہے میوزیم میں بنانا جو ہے وہ غیر قانونی تھا. 85-86 سال پہلے جو ہے یہ غیر قانونی کام ہوا تھا، ایک غیر آئینی جو ہے کام ہوا تھا، غیر دستوری کام ہوا تھا. لہٰذا اس کام کو جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے، اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اسے کینسل کیا جاتا ہے. اور جو فوجی آمر، آرمی ڈکٹیٹر کمال اتاترک نے 1934 میں جو فیصلہ کیا تھا کہ اس مسجد کو بند کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک میوزیم کو، ایک متحف کو جو ہے قائم کیا جائے، سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جو ہے رد کیا. اور اس قانونی کارروائی کے بعد، اس قانونی تقاضے کی تکمیل کے بعد، پھر ترکی کی حکومت نے جو ہے وہ ایک
سرکاری حکم جو ہے جاری کیا کہ مسجد کو جو ہے اس کی اپنی حیثیت پر بنا دیا جائے۔ عزیز ساتھیوں، یہ مسجد جو ہے دنیا کے اس شہر میں واقع ہے جسے ہم استنبول کہتے ہیں، استنبول کہتے ہیں، اور یہ لفظ استنبول جو ہے یہ اصل نام سے بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اصلاً اس کا نام تھا اسلام پول، اسلام پول، یعنی اس کا ترجمہ ہوا کہ اسلام کا شہر، لیکن زبان میں پول جو ہے وہ سٹی کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ میٹروپولیٹن جیسے لفظ جو ہے انگریزی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں بھی پول ہے، اور یہاں پول کا معنی جو ہے وہ شہر ہے، تو اس کا نام اسلام پول تھا، یعنی اسلام کا شہر، جو کثرت استعمال کی وجہ سے بدلتے بدلتے تبدیل ہوتے ہوتے وہ اسلام پول جو ہے وہ استنبول میں تبدیل ہو گیا۔ یقیناً اس سے پہلے جو ہے وہ استنبول شہر جو ہے، جو لوگ جغرافیہ جانتے ہیں، جو دنیا کے نقشے سے واقف ہیں، وہ یہ محسوس کریں گے کہ استنبول جو ہے دنیا کی سب سے اسٹریٹجک جگہ پر واقع ہے۔ کسی نے اس شہر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر پوری دنیا میں اگر ایک حکومت ہو، اگر پوری دنیا میں ایک نظام حکومت قائم ہو، تو جو شہر اس کی راجدھانی بننے کے لیے سب سے زیادہ ہے صلاحیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ بہتر راجدھانی جو شہر ہو سکتا ہے وہ استنبول ہی ہے، چونکہ یہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر تین جو بر اعظم، تین جو ہے کانٹیننٹ جو ہے آ کے ملتے ہیں، اور وہاں سے یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں بر اعظم پر جو ہے حکومت کی جا سکتی ہے۔ وہیں سے بیٹھ کر جو ہے بیزنٹائن حکمرانوں نے، بازنطینی حکومتوں نے جو ہے یورپ، ایشیا اور افریقہ پر حکومت کی تھی، اور وہیں سے جو ہے تقریباً 700-800 سال عثمانی جو ہے ترکوں نے بھی دنیا کے ان تینوں بر اعظم پر حکومت کی۔ یہ شہر جو ہے بالکل یورپ کے بارڈر پر ہے، یورپ اور ایشیا کے بالکل وسط میں ہے، اور اسے جو ہے عثمانی ترکوں نے جو ہے صدیوں تک اپنی راجدھانی بنائی۔ عثمانی ترکوں کے فتح سے پہلے یہ بیزنٹائن حکومت کا جو ہے یہ مرکز تھا۔ بیزنٹائن جو مشرقی بیزنٹائن حکومت تھی یہ اس کا جو ہے ہیڈ کوارٹر تھا، اور اس شہر کو تقریباً 330 عیسوی میں جو ہے قسطنطین نے جو ہے اس کو قائم کیا تھا۔ انہی کے نام پر اس کا نام جو ہے وہ قسطنطینو پول تھا، یعنی قسطنطین کا شہر۔ اور اسی شہر کو جب عثمانی ترکوں نے جو ہے فتح کیا، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں جب اس کو فتح کیا، تو قسطنطینو پول کا نام جو ہے انہوں نے اسلام پول رکھ دیا، یعنی اسلام کا شہر۔ یہ شہر جو ہے 330 میں جو ہے قائم کیا گیا تھا۔ یہیں پر جو ہے آرتھوڈکس کرسچن کا جو ہے یہ ہیڈ کوارٹر تھا، کیتھیڈرالیا تھا، جو شہر میں قائم تھا، جس کا نام آیا صوفیہ تھا۔ صوف جو ہے وہ فلسفے کو کہتے ہیں، یعنی ایسی جگہ جو دین اور فلسفی دونوں کا جو سینٹر ہو اسے آیا صوفیہ کہتے ہیں۔ تو گویا وہ جو آرتھوڈکس کرسچن تھے ان کا مذہبی بھی مقام تھا اور علمی مقام تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ پوری عمارت جو ہے وہ محض چرچ تھی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس پوری عمارت میں جو ہے عیسائی تہذیب، عیسائی کلچر اور عیسائی سویلائزیشن کی نشانیاں تھیں۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے ملک کے عزیز میں، اگر آپ راجستھان کے راجہ مہاراجہ کے محل کو دیکھیں اور وہاں کی دوسری جو ان کی عبادت گاہوں کو دیکھیں، تو دونوں کے نقشے، دونوں کے نقش و نگار، دونوں کی آرائش اور زیبائش، تزئین اور آرائش یکساں ہی ہوتی ہے، اسی طرح وہ بھی تھا۔ اور مسلمان جو ہے اسلام کی آمد کے بعد سے اس شہر کو فتح کرنا چاہتے تھے، اپنی فتوحات کی فہرست میں اس شہر کو لانا چاہتے تھے، اور ہر زمانے میں اسے فتح کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کی بنیادی وجہ، جو موٹیو تھا، جو محرک تھا اس شہر کو فتح کرنے کے لیے، کہ بنو امیہ کے عہد میں، بنو عباس کے عہد میں سلجوقیوں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، عباسیوں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، امویوں نے اسے فتح کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بنیادی وجہ وہ مشہور حدیث تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے وقت فرمائی تھی کہ لَتَفْتَحُنَّ مدینۃ قیصر وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا لَتَفْتَحُنَّ قسطنطنیہ، تم لوگ قسطنطنیہ شہر کو ضرور فتح کرو گے۔
वलनिअम अमीर अमीरुहा, और कुस्तुनतुनिया फतेह करने वाली फौज का जो अमीर है वो सबसे अच्छा अमीर होगा। वलनिअम अल जैश ज़ालिकल जैश, और वो फौज जो है सबसे अच्छी फौज होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बशारत की वजह से हर हुक्मरान की, हर मुस्लिम जो है रूलर की ये ख्वाहिश थी कि वो कुस्तुनतुनिया को फतेह करे और इस हदीस का मिज़दाक बन जाए। लतफ्तहुन्ना अल कुस्तुनतुनिया वलनिअम अल अमीर अमीरुहा वलनिअम अल जैश ज़ालिकल जैश, कितना ही अच्छा वो अमीर होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतेह करेगा, और क्या ही अच्छी वो फौज होगी जो कुस्तुनतुनिया को ज़ेर करेगी। चुनांचे हर दौर में मुसलमानों ने, उमैयों के अहद में हजरत अमीर माविया के ज़माने में जो है कई बार लश्कर कशी की गई, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में लश्कर कशी की गई, अब्बासियों ने भी कई बार कोशिश की इसको फतेह करने की, मगर वो शहर जो ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर था, ऐसी जो है जोग्राफियाई उसकी जो है हैसियत थी कि उसे फतेह करना जो है बड़ा मुश्किल काम था। और चुनांचे कई कोशिशें हुई, वो कोशिशें नाकाम हुई। ऐसी ही एक कोशिश में जो है मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक हुए थे, और आप भी जो है कुस्तुनतुनिया शहर के जो दीवार थी, जो शहर पनाह थी, उसके बाहर आपको शहादत नसीब हुई, और मज़ार भी आपका वही बना हुआ है, जिसे बाद में जो है एक बुजुर्ग ने अपने कश्फ के जरिए उनके मज़ार की जगह जो है वो दरियाफ्त की, और जिसपे बाद में जो है इमारत तामीर की गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये हदीस जो है ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिव थी कि वो कुस्तुनतुनिया को फतेह करें। चुनांचे तारीख के हर दौर में मुसलमानों की तरफ से उसे फतेह करने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इस फजल को अपने बंदे सुल्तान मोहम्मद फातेह के नामे आमाल में लिख दिया था। चुनांचे जो है सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे 1500 गालिबन 1453 में जो है इसे फतेह किया, और अपने हुकूमत और इख्तिदार में आने के महज 2 साल के बाद इसको फतेह किया, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 23 या 24 साल थी। सिर्फ 23-24 साल के इस बहादुर नौजवान ने इसे फतेह किया। मगर अजीज साथियों, उसने जो फतेह किया है उसके पीछे एक तारीख है, उसके पीछे सोहबत का एक असर है, उसके पीछे सोहबत का एक फैजान है, उसके पीछे सोहबत की एक तवील दास्तान है, जिसने उस नौजवान के दिलों में जो है ये आतिशफ़शा पैदा किया कि तुम्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक का मिज़दाक बनना है, तुम्हें अपने ऊपर इस हदीस को साबित करना है। चुनांचे जिन जो है चाहे अहमद बुरकमानी हो, चाहे आक शमशुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हो, उन बुजुर्गों की सोहबत और तरबियत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूब उसको सुल्तान मोहम्मद फातेह को जो है अल्लाह की राह में एक ऐसा मुजाहिद बना दिया था, और उसके दिल में कुस्तुनतुनिया को फतेह करने की जो है ऐसी तड़प पैदा कर दी थी कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद कुस्तुनतुनिया को फतेह करना जो है बना लिया था। चुनांचे जैसे ही वो 1451 में वो हुक्मरान बना, उससे पहले भी उसके बुजुर्गों ने, उसके बाप दादाओं ने मुतअद्दिद बार कोशिश की थी, और तकरीबन आसपास का सारा इलाका जो है वो फतेह कर लिया था, मगर ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युती है मन यशा का मिज़दाक जो है सुल्तान मोहम्मद फातेह को बनना था। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस जो है बहादुर तुर्क जो है सुल्तान के हाथों जो है 1453 में जो है इसको शहर कुस्तुनतुनिया को जो है वो फतेह किया। सुल्तान मोहम्मद की तारीख में है कि उनके उस्ताद, उनके रूहानी जो है रहनुमा आक शमशुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हें सुबह शाम ये सबक देते थे कि जब भी सुल्तान हो जाओगे, तुम्हारा ये मकसद होगा कि तुम कुस्तुनतुनिया को फतेह करो। हदीस में जो बशारत है, तुमको अपने को उसका अहल बनाना है, तुम्हें उस बशारत को अपने ऊपर जो है साबित करना है। उन्हें सुबह शाम जो है इस बात की याद दहानी कराते थे, उन्हें इस हदीस के मिज़दाक बनने की फजीलत और उसकी अहमियत याद दिलाते थे। और इस तरह इन बुजुर्गों ने अपनी सोहबत के जरिए, अपनी तालीमात के जरिए, अपनी तरबियत के जरिए इस नौजवान के दिल में एक ऐसा आतिशफ़शा भर दिया था, फतेह का एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया था कि इस नौजवान ने जो है हुक्मरान बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद सिर्फ 2 साल की कोशिश में, सिर्फ 2 साल की जो है काबिश में जो है उस जो है मरकज को जो है जो ऑर्थोडॉक्स
جو ہے عیسائیوں کا دنیا کا سب سے بڑا مرکز تھا، اس شہر کو فتح کیا اور اسے صدیوں کے لیے جو ہے عثمانی ترک کی جو ہے دارالحکومت میں تبدیل کر دیا۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے جب درس دیتے تھے، اسے پڑھاتے تھے، تو درس کے شروع میں اور آخر میں انہیں یہ حدیث سناتے تھے، اس کا ترجمہ سناتے تھے۔ وہ خود عربی، ترکی اور فارسی کا بڑا عالم ہو گیا تھا، اسے بار بار یاد دلاتے تھے کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بننا ہے۔ اللہ کے رسول کا اس فرمان کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنطُنیہ، تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کتنی خوش قسمتی ہے سلطان محمد فاتح کے لیے، کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی عظمت اور بزرگی کی بات ہے کہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، کہ کتنا ہی اچھا، آپ الفاظ ہیں عربی کے کہ کیا ہی اچھا وہ امیر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اس حدیث کو امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں روایت کیا، اور جامع صغیر میں بھی یہ روایت ہے۔ بے شمار محدثین نے جو ہے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو گویا سلطان محمد فاتح وہ خوش قسمت بادشاہ ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اچھے ہونے، بہتر ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، پیشین گوئی دی تھی، اور اس کے بزرگوں نے، اس کے اساتذہ نے، اس کے روحانی رہنماؤں نے اس کے اندر ایک ایسا جوش اور جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور اس حدیث کا مصداق بننے کا ایسا ولولہ اس کے اندر کر دیا تھا کہ اس نے اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اور اس بادشاہ نے، اس عظیم المرتبت بادشاہ نے نہ صرف قسطنطنیہ کو فتح کیا، نہ صرف قسطنطنیہ کو عثمانی ترکوں کی راجدھانی جو ہے بنائی، بلکہ اس نے یورپ کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا، یورپ کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور یورپ کے لوگ اس سے اس قدر دہشت زدہ تھے کہ فوجیں جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑی ہی نہیں ہوتی تھی۔ نہ جانے یورپ کے کتنے ملکوں کو اس نے فتح کیا، سربیا سے لے کر جو ہے اٹلی کے بہت سارے حصوں کو قبضہ کر لیا، بیلگراڈ تک پہنچ گیا تھا، آسٹریلیا کے بعض حصوں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں تک کہ جس طرح اس کا خوف تھا اتنا ہی اس سے نفرت لوگوں کو تھی۔ چنانچہ تاریخ میں آیا ہے کہ جب صرف 49 سال کی عمر میں یہ جلیل القدر اور عظیم المرتبت مسلمان سلطان جو ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوا، تو یورپ کے چرچوں میں 3 دن تک جو ہے چرچ کی گھنٹیاں بجتی رہیں، خوشی کے اظہار کے لیے، خوشی کے بیان کے لیے، اپنی مسرتوں کے بیان کے لیے 3 دن تک شب و روز جو ہے یورپ کے کلیساؤں میں جو ہے یہ گھنٹیاں بجنے کا سلسلہ جاری رہا۔ جب اس بادشاہ کا، اس عظیم المرتبت مجاہد کا جب انتقال ہوا، عزیز ساتھیوں، دراصل ہم اس قصے میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ صحبت جو ہے اپنا اثر کیسے دکھاتی ہے۔ اور یہ بادشاہ میں صرف ایک فاتح نہیں تھا، بادشاہ ایک بڑا عالم تھا، ایک بے حد متقی، پرہیزگار، اور اپنی زندگی پر جو ہے وہ اسلام کی پوری تطبیق اپنی زندگی پر کرتا تھا۔ عدل و گستری میں بھی شہرت تھی اس کی، یہاں تک کہ جب اس دنیا کی دیواریں گر گئیں اور مسلم فوج، عثمانی فوج جو ہے قسطنطنیہ شہر میں جب داخل ہو گئی، تو شہر والوں کے درمیان پادریوں نے جو ہے یہ افواہ پھیلائی کہ سب لوگ آیا صوفیہ میں جمع ہو جائیں، آیا صوفیہ میں سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو کے وہاں دعا کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور ترکوں کو جو ہے فنا کر دیں گے، ترکوں کو مٹا دیں گے، ترکوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ چنانچہ پورے شہر کے لوگ، بوڑھے بچے جوان، زیادہ تر جوان فوج میں مارے گئے، مگر بوڑھے بچے اور عورتیں سب اس کیتھیڈرل میں جو ہے وہ جمع ہو گئی۔ اور جب سلطان وہاں پہنچا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے پادریوں نے انہیں جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ ناکام ہو گیا، انہوں نے جو ذریعہ بتایا تھا وہ ذریعہ ناکام ہو گیا، ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ سب ڈرے سہمے جو ہے بادشاہ کے سامنے رہے، اور بادشاہ نے ایک جملے میں جو ہے سب کو معاف کر دیا۔ بالکل اس نے وہی عمل جو ہے کیا جو اس کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فتح مکہ کے وقت کیا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ ایسے ہی اس نے تمام جو ہے
باشندگان استنبول کو جو ہے نہ صرف اس نے معاف کیا، البتہ اس نے اس بلڈنگ کو جو ہے جو ایک اسٹیٹ کا سمبل تھی، اسٹیٹ کی ایک علامت تھی، اسٹیٹ کے ایک مرکز کے طور پہ تھی، اسے اپنے تصرف میں لے لیا اور اس کے حصے کو جو ہے اس نے مسجد میں جو ہے تبدیل کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بادشاہ جو ہے وہ فتح کرتے تھے تو ساری زمین کی پراپرٹی جو ہے وہ فاتح کی ہوتی تھی، لہٰذا اس زمین پہ بنی ہوئی جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ بھی فاتح کی اپنی ذاتی ملکیت ہوتی تھی۔ بادشاہ نے اس پورے علاقے کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ یہ 1453 کا وقف ہے جس کے پیپر ابھی بھی باقی ہیں، اور ٹرکی کی جو ہے سپریم کورٹ نے جو ہے اسی پیپر کو سامنے رکھ کے جو ہے یہ فیصلہ دیا کہ یہ اصلاً جو ہے یہ مسجد ہے، لہٰذا اس کی جو اصل حیثیت ہے اسے واپس کیا جانا چاہیے اور اسے میوزیم میں بدلنا جو ہے یہ وقف کے تقاضے کے خلاف ہے، وقف کے مقاصد کے خلاف ہے، چونکہ اس کا وقف جو ہے وہ مسجد کے لیے ہوا ہے، لہٰذا کسی اور کام کے لیے اس عمارت کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بلا شبہ وہ عمارت جو ہے وہ دنیا کی تعمیری جو ہے نمونوں میں ایک منفرد نمونہ ہے۔ جو اس کا گنبد آپ نے فوٹو میں دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر جو ہے اس کا گنبد دیکھا ہوگا، وہ دنیا میں انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے دنیا جو ہے وہ گنبد بنانے کے ہنر سے واقف نہیں تھی، گنبد بنانے کے ہنر سے واقف نہیں تھی، یہ پہلا گنبد بنایا گیا تھا۔ اور پھر میں یہ بات بتاؤں کہ وہ پوری عمارت جو ہے وہ چرچ نہیں تھی، بلکہ اس کا بات آیا صوفیہ کا معنی ہی ہوا کہ دین اور علم، یعنی ان دونوں کا مرکز تھا۔ وہ ان کا جامعہ بھی تھا، ان کی یونیورسٹی بھی تھی اور ان کی عبادت گاہ بھی تھی۔ تو وہ گنبد جو ہے وہ دنیا میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کا گنبد جو ہے تیار کیا گیا تھا۔ یہ تعمیراتی سائنس کے جو ہے بالکل عجوبہ تھا اور صدیوں تک یہ عجوبہ برقرار رکھا، یہاں تک کہ عثمان ترکوں نے نہ اسے گرایا نہ اسے مٹایا، بلکہ اس کی دیواروں پر جو عیسائی معتقدات کے مطابق جو تصویریں تھیں صرف ان کو چھپا دیا گیا، ان کو مٹایا نہیں گیا، ان کو ختم نہیں کیا گیا۔ ایک انسانی میراث اور انسانی تراث اور ہیومن ہیریٹیج کے طور پر جو ہے اس کو برقرار رکھا گیا۔ صرف اس کے ایک حصے کو جو ہے مسجد کے لیے خاص کیا گیا اور اس میں 4 میناریں اور ایک ممبر بنا دی گئی۔ 4 مینار، ایک ممبر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ جو ہے لکھے گئے، خلفائے راشدین کے جو ہے 4 نام جو ہے اس میں کندہ کرائے گئے، اور اس کے بعد جو نئی تعمیرات اس میں ہوئی وہ ساری تعمیرات جو ہے وہ اسلامی تعمیر کے نمونے کے طور پر ہوئی، اسلامی طرز تعمیر کے طور پر ہوئی، مگر پرانی تعمیر کو ایز اٹ از برقرار رکھا صدیوں تک۔ یہ بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے عثمانی ترکوں کا کہ انہوں نے ایک ایسی ہیومن ہیریٹیج کو، انسانی میراث کو اتنے زمانے تک اس کی حفاظت کی، اس کی صیانت کی، اور آج تک وہ اپنے طور پر موجود ہے۔ اس میں بس صرف چند باتیں اضافہ کی گئیں، اس میں کلمہ طیب لکھایا گیا، اس میں جلالت اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، اس میں رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھایا گیا، خلفائے راشدین کا نام لکھایا گیا، اور سیدہ شباب اہل جنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا بھی نام لکھایا گیا۔ اس کے علاوہ اندر کی تعمیرات میں جو قدیم تعمیرات تھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اسی جامع میں آ کر ہر سلطان عثمانی جو ہے وہ اپنے عہد کا آغاز کرتا تھا، اپنی سلطانی کا جو ہے آغاز کرتا تھا، اپنی حکومت کی ابتدا کرتا تھا اسی مسجد میں آ کر۔ اور چونکہ اسی کے قریب میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، جو اس وقت معلوم نہیں تھی، مگر حضرت شمس الدین آق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک بڑے قادری بزرگ تھے، صاحب کشف بزرگ تھے، انہوں نے اپنی کشف کے ذریعے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک کے مکان کا تعین کیا، اور اس مکان پر جو ہے پھر ایک عمارت بنا دی گئی اور ایک مسجد بھی چھوٹی سی تعمیر کر دی گئی جو آیا صوفیہ سے بالکل قریبی ہے۔ تو یہ اس طرح وہ مسجد جو ہے وہ بنی، اور صدیوں تک 1453 سے لے کر 1934 تک وہ بطور مسجد جو ہے اس کا استعمال ہوتا رہا۔ اور نہ صرف وہ مسجد بلکہ وہ عثمانی سلطنت، خلافت عثمانیہ کا ایک رمز تھی، خلافت عثمانیہ کا ایک سمبل تھی۔ زمانے تک جو ہے
جو جانماز بنتے تھے عالم اسلام میں، اس میں ایک طرف خانہ کعبہ بنایا جاتا تھا، دوسری طرف مسجد آیا صوفیہ کی شکل بنائی جاتی تھی، مسلمانوں کے اقتدار، مسلمانوں کی حکومت اور مسلمانوں کی جو ہے مرکزیت کی علامت کے طور. مگر فرسٹ ورلڈ وار میں جب پوری دنیا کے لوگ خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے، یہاں تک کہ ہمارے عرب برادران اسلام جو ہے وہ بھی، ان کی بھی بھاری تعداد جو ہے وہ انگریزوں کی، فرانسیسیوں کی اور دوسرے جو ہے استعماری جو ہے ملک تھے، ان کی اس سازش میں شریک ہو گئے. عربوں کی بھی بڑی تعداد جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑی ہو گئی، سلطنت عثمانیہ کے خلاف اس نے بغاوت کر دی. 1920 تک بھی جو ہے پورے عالم اسلام میں ان کی حکومت تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی. حرمین شریفین بھی جو ہے خلافت عثمانیہ ہی کے جو ہے اندر آتا تھا. مگر احترام کے طور پر حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرف و تکریمہ کے اعزاز و احترام میں وہ ان دونوں شہروں کو براہ راست اپنی حکومت میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہاں پر جو ہے سادات کے خاندان کو انہوں نے والی اور امیر بنا دیا تھا، اور انہی کی نگرانی میں ان دونوں شہروں کا انتظام ہوتا تھا. استنبول سے لے کر مدینہ منورہ تک ریلوے لائن بچھوائی تھی، اور ابھی جو بڑی حرم شریف میں، حرم ابراہیمی میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی بہت ساری تعمیرات جو ہے انہی ترکی عثمانیوں کے زمانے کی یادگار ہے. یہ گنبد خضرا جو ہے یہ بھی جو ہے انہی کی یادگار ہے، عثمانیوں کی یادگار ہے. حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں جو اندرونی جو دالان ہے وہ بھی جو ہے عثمانی ترکوں کی جو ہے وہ یادگار ہے. مگر 20ویں صدی کی شروع میں مغربی استعمار، برطانیہ بالخصوص، اس کے زیر قیادت جو ہے تمام جو ہے یورپین طاقتیں اکٹھا ہو کر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا، اور عربوں نے بھی ساتھ دیا. آل سعود نے ان کا ساتھ دیا، شریف مکہ نے بھی ان کا ساتھ دیا. کچھ نے اپنے اقتدار کے نام پر ساتھ دیا، کچھ نے عرب قومیت کے نام پر ساتھ دیا، کچھ نے سیکولرزم کے نام پر ان کا ساتھ دیا، کچھ نے پان عربزم کے نام پر جو ہے ان کا ساتھ دیا. اس طرح سب نے مل کر جو ہے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، کیونکہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ اسلام کا ایک سمبل تھی. خلافت اسلامیہ جو ہے مسلمانوں کی مرکزیت کی ایک علامت تھی. خلافت عثمانیہ جو ہے مسلمانوں کی طاقت اور قوت کا جو ہے کہ وہ ایک علامت تھی. کچھ لوگ عقیدے کی بنیاد پر اس کی مخالفت کر رہے تھے، کچھ قومیت اور نیشنلزم کے نام پر اس کی مخالفت کر رہے تھے، کچھ جو ہے وہ اپنے اقتدار کی حصول یابی کے لیے اس کی وہ یعنی یہ سب برطانیہ کے حمایت میں تھے، چاہے وہ آل سعود ہوں یا شریف مکہ ہوں یا عرب کے جو سیاسی جو ہے جو شخصیات ہوں، یہ سب برطانیہ کے جو ہے دام فریب میں شکار تھے. اور سب نے مل کر 1924 میں جو ہے سلطنت عثمانیہ کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک یہ سلطنت باقی ہے کبھی بھی مسلمانوں کا عروج ہو سکتا ہے، کبھی بھی مسلمان جو ہے اس کی چھتر چھایا میں، اس کے امبریلا کے نیچے اکٹھا ہو سکتے ہیں. کبھی بھی یہ سویا ہوا جو ہے یہ جو ہے ترکی جو ہے یہ بیدار ہو سکتا ہے. لہذا اس کو پوری طرح ختم کیا گیا، اور ترکی کی باغ ڈور ایک ملحد، بے دین، سیکولر فوجی عامر کمال اتا ترک کے حوالے کر دی. کمال اتا ترک نے اقتدار پانے کے بعد ہی اس جو مسلمانوں کی علامت تھی، جو اسلام کی شان و شوکت کی پہچان جو عمارت تھی، اس عمارت پر جو ہے اس نے تالے ڈال دیے. اور 1934 میں آتے آتے باقاعدہ اس نے جو ہے ایک کیبنٹ سے ایک فیصلہ کرایا. کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مسجد کو جو ہے وہ ایک میوزیم میں بدل دیا جائے. اور اب سب جانتے ہیں کہ کمال اتا ترک نے نہ صرف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، برطانوی استعمار اور کالونیل فورسز کے ساتھ مل کر نہ صرف اس نے خلافت کا خاتمہ کیا، بلکہ اس نے چاہا کہ ترکی سے اسلام کا خاتمہ کر دیا، ترکی سے مسلمان کا خاتمہ کر دیا جائے، ترکی سے اذان کا خاتمہ کر دیا جائے، اللہ اور رسول کے نام کو جو ہے ترکی سے مٹا دیا جائے. اور جتنی کوشش ہو سکتی تھی وہ یورپین فورسز کی مدد سے اس نے وہ ساری کوشش کی. انہی کوششوں میں سے ایک تھا کہ اس مسجد کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے یا اس کی حیثیت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے. چنانچہ اسے ایک میوزیم بنا دیا گیا. علاوہ ازیں اس نے سارے دینی مدارس کو بند کر دیا تھا. ترکی زبان عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اس پر پابندی لگاتی تھی.
قرآن کی بلند آواز سے تلاوت پر پابندی لگا دی تھی، خواتین پر پابندی لگاتی تھی کہ وہ نقاب نہ پہنیں، حجاب نہ لگائیں، بلکہ سڑکوں پر جو ہے خواتین کے سروں سے جو ہے حجاب کو اور نقاب کو نوچ کر پھینکا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو کچھ کیا اس میں آیا صوفیہ کی مسجد کو بند کرنا ایک چھوٹا ہی کام تھا، اس نے تو پوری طرح سے اسلام کو مٹا دینے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ اسی کے تمام مذموم کاموں میں سے، قابل مذمت کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اس نے اس عظیم الشان مسجد کو، جامع آیا صوفیہ کو جو ہے بند کر کے متحف میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور جب سے یہ نئی حکومت جو ہے آئی ہے، ایسا نہیں ہے، بہت زمانے سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں، رجب طیب اردوغان سے بھی پہلے مسلمان اس بات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں پر اسلام کا نشت ثانیہ جو ہے یہ کوئی پچھلے 5-10 سال کا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو جو ہے ترکوں کے دلوں میں ہمیشہ رہا ہے۔ انہوں نے اسلام کی ناموری کے لیے، اسلام کے جو ہے فروغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے صدیوں تک جو ہے وہ اسلام کے جو ہے محافظ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس شکست میں، ہزیمت کے لمحے میں، لوگوں نے کچھ دنوں کے لیے عارضی طور پر جو ہے کمال اتاتورک اور ان کی ملحد حکومت کے قانون اور ضوابط کو مانا نہیں تھا، بلکہ اس پر خاموش ہو گئے تھے، مگر اسلامی تحریک وہاں 50s 60s 70s میں بھی اس کے آثار ملتے ہیں، مگر موجودہ نظام حکومت میں وہ اسلامی تحریک اور احیاء کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ دائر کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جو ہے اسی بالکل جولائی کی شروعات میں جو ہے یہ فیصلہ دیا کہ جو ہے سلطان محمد فاتح کا جو وقف نامہ ہے وہ اوریجنل جو ہے دستاویز ہے، لہذا اس دستاویز کو جو ہے جو تبدیل کیا گیا ہے 1934 میں وہ غیر قانونی ہے، اسے ملغا کیا جاتا ہے۔ اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، اس قانونی اور لیگل پروسیس کے بعد، وہاں کی حکومت نے بھی جو ہے یہ قرارداد اور مرسوم جو ہے وہ پاس کر دیا کہ اس کی حیثیت کو دوبارہ واپس کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ جامع آیا صوفیہ کی حیثیت کی واپسی جو ہے وہ اسلام کی بیداری کی واپسی ہو، مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی واپسی ہو، قبل اول کی حصول یابی کی بھی آغاز ہو، اور مسلمانوں کی قوت اور اقتدار کی واپسی کا جو ہے آغاز ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ بہت بہت شکریہ۔